ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام طلبہ طالبات کو علم کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں خالد محمود، معلم اسلامیات، اور حاضر ہوں ایک نئی اسلامی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ کیا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی شقوں میں خطبہ حجۃ الوداع کی شقیں شامل ہیں؟ اور کیا قرآن مجید فرقان حمید کی آخری آیات کون سی تھیں؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ باب سوم ہے سیرت طیبہ، اور اس کے اندر عنوان ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ جماعت ہفتم اسلامیات ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کی، اس کے مطابق ہمارا آج کا یہ ویڈیو چلے گی۔ سیرت طیبہ میں خطبہ حجۃ الوداع۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو تو تمام بتوں سے پاک کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک حج نہیں کیا تھا۔ اسی سنا میں سورۃ النصر نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا کہ اب لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو باقاعدہ حج کرنے کا ارادہ کیا، اور تمام قبائل میں یعنی مدینہ کے ارد گرد کے تمام قبائل میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ وہ اگر چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کر سکتے ہیں۔ اس اعلان پر مسلمانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، اور ایک کثیر تعداد نے لبیک کہا، اور تمام اطراف سے مسلمان گروہ در گروہ مدینہ منورہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے، اور چند ہی دنوں میں 1,14,000 مسلمانوں کا مجمع مدینہ منورہ کے اندر اور مدینہ منورہ کے باہر جمع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر 26 ذیقعدہ 10 ہجری کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے 100 اونٹ لیے۔ مدینہ منورہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے ذوالحلیفہ، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں نے حج کا احرام باندھا۔ یہ مقام آج بھی موجود ہے، اور وہاں اب ایک بہت بڑی مسجد بنا دی گئی ہے، اور وہیں پہ ایک کنواں بھی ہے جو منسوب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے اس کو خرید کر وقف کر دیا تھا، اور وہیں سے لوگ احرام باندھا کرتے تھے۔ اور آج تک بھی لوگ مسلمان جو مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں، وہ اس کو سنت سمجھ کر اور اس کو یہیں سے احرام اپنا باندھتے ہیں۔ 4 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو فرمایا، اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا فرما۔ یہ آپ کی دعا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور اس کو عزت اور توقیر میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ 8 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے منا، جو کہ ایک بہت بڑا میدان ہے، اور اس میں آج بھی آپ جب حج پہ جاتے ہیں تو بہت سارے خیمے وہاں لگے ہوتے ہیں، پوری خیمہ بستی بن جاتی ہے۔ آپ نے بھی وہیں پہ اپنی رات گزاری، اور اگلے روز یعنی کہ 9 ذی الحج کو صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر عرفات کے میدان کی طرف تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک ہی حج ادا کیا، اور اس کے چند ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اسی لیے اسے حجۃ الوداع یا الوداعی حج کہتے ہیں۔ اور اس خطبے کو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو نا وہ دیا لوگوں کو، وہ اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشہور زمانہ خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ میدان عرفات میں خطبہ سننے والوں کی تعداد تقریباً 1,44,000 تھی۔ یہ خطبہ تاریخ اسلام میں مذہبی اور سیاسی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ہے وہ میدان، اور یہ ہے وہ پہاڑ جس کو جبل رحمت کہتے ہیں۔ اس پہاڑ پر ایک آج بھی نشانی کے طور پر سفید رنگ کا ایک پلر بنا ہوا ہے۔
یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونچی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر تو اپنا خطبہ ارشاد فرمایا تھا. لوگ سارے نیچے کھڑے تھے تاکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی آتے رہے اور آپ کی آواز بھی پہنچتی رہے. اور یہ آج کل وہاں پر جو مسجد ہے، مسجد نمرہ ہے، جہاں پر ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں اور وہیں پہ خطبہ ہوتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جدید اس میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا. اب یہ جو خطبہ ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کی اہمیت اور فضیلت آج بھی تسلیم شدہ ہے. یہ خطبہ تعلیمات اسلام کا ایک خلاصہ ہے، ایک نچوڑ ہے. اس کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ عالمگیر اور آفاقی حیثیت پر مشتمل ہے. عالمگیر یعنی ورلڈ وائڈ، آفاقی یعنی مکہ سے باہر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان سب کے لیے. اس کا مرکزی نقطہ انسان کی عزت، مقام اور مرتبہ کی حفاظت ہے، توقیر انسانی ہے. اس میں ہر ظالم نظام کو مسترد کیا گیا ہے، ریجیکٹ کیا گیا ہے جتنے بھی نظام فرسودہ نظام دے. اس خطبہ مبارک کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنی انسانی حقوق کی شقوں میں خطبہ مبارک کی کئی شقیں شامل کی ہیں. ہمارے اوپر ہر فرد پر لازم ہے کہ ہم اس خطبہ سے روشنی اور رہنمائی حاصل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں مساوات کا درس دیا، جو بہت اہم خاص جو اس کے اہم تھے، نکات تھے، ان کا ہم یہاں پر ذکر کریں گے، جن میں ایک تھا مساوات کا درس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل لوگ مختلف طبقات میں تقسیم تھے. غلام آقا کی برابری نہیں کر سکتے تھے، عام لوگ سرداروں کے ساتھ بات چیت گفتگو نہیں کر سکتے تھے، ان کو حق ہی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری سرحدیں توڑ کر انسانوں کو برابر کر دیا اور فضیلت کا معیار صرف تقوی کو قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اس لیے کسی عربی کو غیر عربی پر اور کسی غیر عربی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب. تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے. مطلب اس کا یہ کہ تم سب ویسے تو برابر ہو، کوئی طبقات نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. آپ کے اگر قبیلے اور وہ ذاتیں اور وہ بنائی گئی ہیں تو صرف پہچان کے لیے. اگر آپ کو کوئی چیز ممتاز کرتی ہے دوسروں سے تو وہ ہے تقوی. وحدت و اخوت، یونٹی، بردرہوڈ، بھائی چارہ. اس خطبہ مبارک کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ انسانیت کا اتحاد اسلامی بھائی چارے پر مشتمل ہے، یعنی کہ تمام مسلمان اس کلمے کی بنیاد پر آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اسی سے یہ اتحاد ہوگا. اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ و نسل کے جھوٹے امتیازات کو مٹا کر اسلامی معاشرے میں اخوت پر زور دیا، اور اسلامی اخوت وہ رشتہ ہے جو تمام دیگر رشتوں سے بالاتر ہے. امن و آشتی کی تعلیم. اس خطبہ میں امن و آشتی کی تعلیم دی گئی کیونکہ یہ بات تہذیب و تمدن اور سماجی ترقی کی بنیاد پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا اور ایک دوسرے کی عزتیں ایک دوسرے کی تم پر حرام ہیں. یہ ساری آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرنا، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ کوئی تم پر ظلم کرے. یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تاکہ یہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے، یہ امن و آشتی کی تعلیم دیتا ہے، لڑائی جھگڑے جنگ و فساد کی تعلیم نہیں دیتا. سودی کاروبار کا خاتمہ. سارے عرب میں نہایت وسیع سودی کاروبار پھیلا ہوا تھا. سرمایہ دار غریبوں کا خون چوستے تھے اور ہر مقروض اپنے قرض خواہ کا غلام تھا. گویا مخلوق الہی اس ظالمہ نظام میں جکڑی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہائی دلائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلیت کے تمام سود باطل کر دیے گئے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں. حقوق نسواں. یہ آج کل بڑی بات ہوتی ہے، لیکن اسلام سے پہلے عورتوں کے حقوق بری طرح پامال تھے. بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. اس خطبہ کے ذریعے ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا اور یہ تعلیم دی گئی کہ ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے.
تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی دوسرے سے پامال نہ کرائیں اور تمہاری اجازت کے بغیر کسی ایسے آدمی کو گھر میں نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، اور تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم نے انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، خبردار ہر مجرم کے جرم کا وبال اسی پر ہے، یعنی جو آپ کرو گے اسی کی سزا آپ بھگتیں گے۔ جان و مال اور عزت کی حرمت۔ عرب میں جان، مال، عزت کی کوئی ضمانت اور حفاظت نہیں تھی۔ جو جس کو چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا، جس کا مال چاہتا تھا چھین لیتا تھا، ہڑپ کر لیتا تھا۔ اس طرح کے کسی کے ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ حقیقت میں ایک صحت مند اور مثالی معاشرہ اسی صورت میں وجود آ سکتا ہے جب جان، مال اور عزت کو تحفظ حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، اور زمانہ جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، صرف اصل سرمایہ تمہارے ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ خبردار جس کے پاس کسی کی امانت ہو بس اسے چاہیے کہ وہ مالک کو لوٹا دے، یعنی امانت میں خیانت بھی آپ نے نہیں کرنی ہے، امانتیں واپس کر دو۔ خطبہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ہدایت الہی کا واحد ذریعہ قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان دونوں کی تعلیمات پر عمل کر کے پوری امت باعزت اور کامیاب زندگی گزار سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یعنی قرآن مجید اور میری اپنی سنت۔ اطاعت امیر سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کٹی ہوئی ناک والا حبشی بھی تمہارا امیر ہو اور تم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو، یعنی لازم ہے، یعنی امیر کی شکل پہ، اس کے مرتبے پہ، اس کے خاندان پہ مت جاؤ، ہاں یہ دیکھو کہ وہ تمہیں قرآن اور سنت کے مطابق لے کر چل رہا ہے کہ نہیں، اور اگر وہ لے کر چل رہا ہے تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، اس کی فرمانبرداری کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے گواہی لی۔ 3 مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور حق نبوت ادا کر دیا اور پوری خیر خواہی فرما دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر 3 مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ، تو گواہ رہنا۔ پس جو یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ سے نیچے اترے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل دین والی آیات نازل ہوئی، یعنی آپ کا خطبہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد یہ فوراً جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ اس آیت کے بعد جب آپ صحابہ کرام نے سنی تو ان پر رکت طاری ہو گئی، ان کے آنسو نکل آئے، کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مکمل ہو گیا ہے اور تمام نعمتیں مکمل ہو گئی ہیں، اس لیے آپ بہت جلد ہمیں شاید چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ اب سبق ہمارا ختم ہوا۔ سبق کے آخر میں جو خالی جگہیں مشقی سوالات ہیں اس میں ہوتی ہیں، تو اب ان کو جب آپ نے سبق اچھی طرح سے سن لیا، پڑھ لیا، دیکھ لیا، تو آپ آرام سے ان کو خالی جگہوں کو بھی پر کر سکتے ہیں۔ سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے دراصل خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ چند ہی دنوں میں ڈیش مسلمانوں کا مجمع جمع ہو گیا۔ کتنے مسلمانوں کا مجمع جمع ہو گیا؟ 1,14,000 مسلمانوں کا مجمع جمع ہو گیا۔ 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ڈیش تشریف لائے، یعنی کہ کہاں تشریف لائے؟ مینا میں تشریف لائے۔ یہ خطبہ تاریخ اسلام میں ڈیش لحاظ سے بڑی اہمیت کا عمل ہے۔
किस लिहाज से बड़ी अहमियत का अमल है? मजहबी और सियासी, ये दोनों तरह से, मजहबी तौर पर भी सियासी तौर पर भी, दोनों बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खोल कर इसमें बयान की। खुतबा के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश से नीचे उतरे और डैश अदा किया। किस से उतरे नीचे? ऊंटनी से उतरे और सजदा शुक्र अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी डैश की शिकों में खुतबा मुबारक की कई शिकें शामिल की हैं। कौन सी शिकों में? इंसानी हकूक की शिकों में। हदायत इलाही का वाहिद जरिया डैश और डैश है, यानी कि कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस खुतबे मुबारक का मरकजी नुक्ता इंसान की डैश इज्जत, मकाम और मर्तबा की हिफाजत है। इस खुतबा के जरिए डैश के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। किसके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया? ख़वातीन के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल लोग में तकसीम थे। किस चीज़ में तकसीम थे? तबक़ात में तकसीम थे। 10वां कि मिसाली मुआशरा इस वक्त वजूद में आ सकता है जब डैश को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, कि जान, माल और इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। तो ये थे हमारी खाली जगह पुर करें। अब अगला सवाल के मुख्तसर जवाब दें। अब इनके जवाब आप पीछे पढ़ चुके हैं। आप इस सवाल को पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तारीख को मक्का मुकरमा हज के लिए रवाना हुए? 26 ज़िलक़द को रवाना हुए थे। ज़ुल्हज की किस तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में दाखिल हुए और बैतुल्लाह को देखकर क्या इरशाद फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 ज़िलहज को मक्का मुकरमा में दाखिल हुए और काबतुल्लाह का देखकर फरमाया कि अल्लाह इस घर का को और ज़्यादा शर्फ अता फरमा। खुतबा हज्जतुल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत के मतलब क्या इरशाद फरमाया? आप पीछे देख चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोगों, जिसके पास किसी की इमानत है वो उसको वापस कर दे। अतात अमीर की अहमियत के मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? वो भी आपने पीछे वीडियो में देखा है कि अगर कटी हुई नाक वाला हबशी भी तुम्हारा अमीर हो और वो तुम्हें कुरान की तालीमात के मुताबिक लेकर चले तो उसकी अतात और फरमाबरदारी करो। और खुतबा हज्जतुल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से किस बात की गवाही ली? इस बात की गवाही ली कि क्या मैंने अपना पैगाम तुम लोगों तक पहुंचा दिया, सही तरीके से पहुंचा दिया? तो सब सहाबा किराम ने गवाही दी कि जी आपने सारा पैगाम हम तक सही तरीके से पहुंचा दिया और हक नबूवत अदा कर दिया। और एक और खाली जगह है आगे जो कि आपके सबक की हैं, जिससे पहले खाली जगह थी वो मुमकिना खाली जगह थी कि इस तरह से भी खाली जगह बन सकती हैं। ये आपके सबक की हैं कि फतह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश को बुतों से पाक कर दिया था। किसको? खाना काबा को। भी है कि खबरदार, हर मुजरम के जुर्म का डैश उसी पर है। क्या उसी पर है? वबाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम डैश था, कसवा था। खुतबा हज्जतुल में अमन व डैश की तालीम दी गई, आश्ती की। ऐ लोगो, तुम्हारी औरतों का तुम पर हक है और तुम्हारा उन पर हक है। तो ये थी खाली जगह जो कि आपके सबक के अंदर है उबूर की। अब आगे आते हैं खुतबा हज्जतुल दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। ये भी आपकी बुक के हैं। खुतबा हज्जतुल विदा सुनने वाले मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 1,44,000 तादाद थी सुनने वालों की, और 1,14,000 थे जो लोग जो मदीना से रवाना हुए थे मक्का के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा किस सन हिजरी को दिया? ज़ाहिर है 10 सन हिजरी को दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हज्जतुल विदा किस मैदान में इरशाद फरमाया? अरफात के मैदान में। पहले मिना में जाते हैं, उसके बाद अरफात में जाते हैं और वहीं पे जबल रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में कितने हज किए? सिर्फ एक हज किया। खुतबा हज्जतुल में फजीलत का मेयार किस बात को करार दिया गया? ज़ात, बरादरी, माल, दौलत या मनसब को नहीं, बल्कि तकवा को करार दिया गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और इसको अपने दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।